پاکستان کے نامور رائٹر ڈاکٹر یونس جاوید سے ملنے ڈیفنس لاہور میں ان کی رہائش گاہ پہنچے۔ خود استقبال کرنے باہر آئے۔ چھ دہائیوں سے اردو ادب سے وابستہ ہیں، 600 کے قریب ڈرامے، اس کے علاوہ 20 کتابیں، افسانے اور کئی ناول لکھ چکے ہیں۔ یہ فرمائیے کہ یہ ابتدا کب ہوئی، کیسے ہوئی؟ ابتدا وڑائی صاحب بچپن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کی بات کو اگنور کرتے ہیں۔ یعنی اگر وہ کہتا ہے کہ میں مولوی بننا ہے تو اس کو کہتے ہیں نہیں تم ڈاکٹر بنو، اگر وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں نہیں تم اذان دو، جبر کرتے ہیں۔ تو جو جبر مجھ پہ ہوتا تھا میں اس کا جواب تو دے نہیں سکتا تھا، چھوٹا تھا، تو میں اس احتجاج کو کاپی پہ نوٹ کر لیتا تھا کہ دیکھیں میں درست کہہ رہا ہوں اور یہ دادا جان کیا کہہ رہے ہیں، ماما جان کیا کہہ رہے ہیں۔ میرے خیال میں وہی ابتدا تھی۔ پھر دوسرا جبر میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں انگریزی اسکول میں پڑھنے والا، دوسری کلاس کا بچہ، عیسائیوں کا اسکول تھا اور کھیلتا کودتا نکریں پہننے والا۔ وہ ایک دن ابا جی کی دکان تھی، کاروبار تھا یہاں انارکلی میں، 6 مسلمان تھے انارکلی میں، 6 مسلمان تھے، باقی ہندو سکھ تھے۔ وہ چلے گئے تو یہ جو پارکر، بروفورڈ، شیفرز، یہ جو لائف ٹائم گارنٹی والے، وہ اس کے امپورٹرز تھے ابا جی۔ اس حوالے سے لکھنے والے سارے ہماری شاپ پہ آتے تھے، فیض صاحب اور احسان دانش، سب کو میں نے وہیں دیکھا۔ تو ایک تو یہ ہوا، لیکن میں انگریزی اسکول میں پڑھتا تھا تو ایک دن مجھے بلایا انہوں نے، اور ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے، قاری فضل کریم صاحب یا کیا، اور کہا جی انہوں نے وعدہ کیا تھا میں اپنا بچہ اللہ کی راہ میں دے دوں گا۔ انہوں نے اپنا صدیق کو بلایا جو ہمارا خاندانی حجام تھا، اور میرے ریشمی بال جو ہے ان کو کاٹنا شروع کر دیا۔ میں روتا رہا، بولا نہیں۔ پھر وہ ان بالوں کو تولا گیا، وہ 3 تولے 6 ماہ سے ہوا، اور 98 روپے تولہ کے حساب سے وہ سونا منگا کے نائی کو دیا گیا۔ لیکن میں اب مجھے چینیاں والی مسجد، اندرون موچی دروازہ، وہاں داخل کر دیا۔ تو سارے دن بچے جو تھے وہ صبح آتے تھے تو پڑھ کے 11 بجے چلے جاتے تھے، اور پھر عصر کے بعد آتے تھے۔ تو میں وہاں تنہائی کے کرب میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کہاں پھنس گیا ہوں، جیسے ایک کنویں کے مینڈک کی طرح۔ وہ بھی ایک جبر تھا جس سے میں نے ٹوٹے جوڑ جوڑ کے آنا، لائبریری پڑھ پڑھ کے کتابیں تھیں۔ وہ پہلا ناول لکھا آخر شب، جو 14 سال کی عمر میں چھپ گیا تھا، جس میں ریاض شاہ صاحب نے فلم خاموش رہو بھی بنائی، اور اعجاز بٹالوی چونکہ حلقہ ارباب ذوق میں آتے تھے، میں ان سے کہا، انہوں نے کہا بھی فلم میں نے دیکھی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اب کیا فائدہ، 13-14 ہفتے تو ہو گئی ہے، اب اترنے والی ہے۔ وہ ٹال گئے، وہ بڑے تھے۔ شاہکار ڈرامہ اندھیرا اجالا لکھا، جس میں پولیس کی ورکنگ دکھائی آپ نے۔ آپ تو ساری زندگی میں صرف ایک دفعہ تھانے گئے ہیں، ایک دفعہ۔ تو اتنا زیادہ مشاہدہ کیسے کر لیا؟ یہ میرا حال میں قدرت کی کوئی دین ہوتی ہے۔ ہم تو بالکل، مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو لانگ پلے لکھتا تھا، لانگ پلے بھی پہلے میں نے لکھا کانچ کا پل، تو اصل تو میرا لانگ پلے میں میرے اچھا کام ہے۔ جب یہ میں نے شروع کیا تو ابھی تیسرا پلے ریکارڈنگ پہ تھا، تو کبھی صاحب مجھے لیکچر دینے لگے کہ ایسے کرنا ایسے کرنا۔ میں نے کہا ابھی آپ کچھ نہ کہیں، جو کچھ میرے ذہن میں ہے پہلے اس کو باہر آنے دیں، جب اس میں نقص ہوگا تو پھر کہیے۔ تو پھر تو کوئی نقص ہوتا ہی نہیں تھا۔ اندھیرا اجالا کے جو کردار ہیں، کیا آپ نے ان کا ذاتی طور پر مشاہدہ کیا تھا، کبھی دیکھے تھے، یا یہ صرف آپ کی امیجنیشن ہے؟ آپ تھانے دار صاحب جب دیکھیں اس کی پیٹیاں ڈھیلی ہیں اور وہ ایسے ہی کرتے ہیں، یہ فیکٹ ہے۔ اور یہ جو حوالدار ہے، جو میں ایک ہی دفعہ تھانے گیا تھا ضمانت کرانے، تو میں نے سویا ہوا ایک ایسا ہی پاگل آدمی دیکھا تھا جس نے 15 روپے لے کے وہ ہمیں چھوڑ دیا، لیکن وہ جس طرح کی بات اس نے کی وہ میرے نقش ہو گئی، اسی کو میں نے ڈیولپ کیا۔ پھر چل جو 8-10 ڈرامے ہو گئے، انہوں نے کہا جی تو جنرل مجیب الرحمان نے یہاں لاہور میں ایک کوئی فنکشن تھا، میں تو وہاں گیا نہیں، لیکن انہوں نے ابھی 9 یا 10 ڈرامے چلے تھے، انہوں نے کہا یہ تو ختم ہی نہیں ہونا۔ تو میں نے پھر ان کو میسیج بھیجا کہ میں کوئی کارپوریشن کا نلکا ہوں، آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر کہہ رہی ہے کہ ختم ہی نہیں ہونا۔ تو لیکن وہ واقعی انہوں نے، محمد نثار حسین نے بہت ریکویسٹ کی، نہیں یار کوشش کریں اپنے آپ کو،
یہ دیکھیں نا، یہ کم از کم ایک سیریز، ایک 13 ایپیسوڈ کی ایک سیریل ہوتی ہے، وہ آپ اور لکھیں. تو پھر میں نے سوچنا شروع کیا کہ یار یہ تو چھڑانا مشکل ہے. پھر آگے 65 ہو گئے تو میں بھاگ گیا تھا، چھپ گیا تھا، کیونکہ میں تھک گیا تھا بہت. تو انہوں نے کہا کہ نثار حسین نے کہا کہ اس کو تلاش کر کے لائیں. وہ تلاش جب کیا 2-3 دن بعد میری بیگم کو انہوں نے پیسے دیے کہ کیا کرائے پہ پانی پھیر رہا ہے، آپ ان سے کریں یہ وہ. خیر میں دفتر جا کے بیٹھ گیا شام کے وقت اور لکھ رہا تھا. تو یہ مجھے گھر سے کہ وہ دفتر گئے ہیں کام کرنے کے لیے، تو وہ پیچھے آ گئی ان کی بہن اور کہا کہ جی ایم کے ساتھ 1 منٹ کے لیے آپ کہہ کہ میں شروع کر رہا ہوں، بس ہماری جان چھوٹ جائے گی. پھر میں گیا، یہ کہہ کے آ گیا. میں نے کہا کوئی کافی وافی نہیں پینی، چھپ بس آپ یہ دیکھ لیں کہ میرا وقت ضائع نہ ہو. تو یہ آخری ہے، انہوں نے لکھ دیا جی آخری. یہ بس یہ مشاہدات ہی ہیں. مجھے جنرل مجیب الرحمان کے بھائی نے جو حاجی حبیب الرحمان تھے، 2 تھے نا، ایک وہ بھی تھا چلغوزہ سا چھوٹا سا. انہوں نے دور دراز ایک کوٹھی لی ہوئی تھی جہاں نشوں کے ساتھ ان کی دوستی تھی. تو انہوں نے بلایا چائے وائے پہ. وہ کہا کہ جناب یہ کہاں سے لیتے ہیں؟ میں نے کہا میرا تو کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی مجھے کرمنل بھی نہیں ہوں میں. تو بس میں سوچتا ہوں کہ ہمارے نیشن میں اچھے لوگوں کی اس میں آخر میں تو اچھا نتیجہ ہی نکالتا ہوں نا. تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو آفیسر ہے وہ بھی دیانتدار ہو. یہ میں نے کہا ذاتی مشاہدہ ہے. میرے ایک دوست ہیں سمیع الرحمان اس وقت تھے DIG یا کیا. تو وہ YMC کے کمرے میں رہتے تھے اور پڑھتے تھے ان کے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی. تو وہ بڑا دیانتدار آدمی تھا. میں نے کہا تو میں نے ان کو مشاہدہ کیا. آپ کے والد صاحب تو بزنس مین تھے اور ظاہر ہے منافع بخش کاروبار کرتے تھے. ہاں بہت. آپ ادب میں آ گئے جہاں منافع نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ قدرت کا ہے نا کہ وہ جس سے جو کام لینا چاہتا ہے. پتہ نہیں یہ کام اچھا ہے یہ برا ہے، لیکن میں مطمئن ہوں لوگوں نے اس کام میں بھی ہزاروں لاکھوں روپے کمائے. مجھے بھی بڑی بڑی آفرز تھیں انڈیا سے، برٹش، برطانیہ سے. BBC کے حوالے سے نذیر ناجی صاحب نے اپنا ایک بیٹا بھیجا کہ یار اس کے لیے کام کرو. میں کہا میرے پاس ٹائم نہیں. پتہ لگا یہ 1500 دیتے تھے فی قسط PTV والے، اور وہ 25,000 مجھے آفر کر رہے تھے. اور انڈیا میں تو مجھے اتنا انہوں نے منتیں ترلے کی نا. وہ انہوں نے پولیس فائل سے شروع کیا تھا ڈرامہ، تو 6-7 ڈرامے ریپیٹ کر کے ایک جیسے تو بند ہو گئے. ہف گئے لکھنے کے لیے، تو پیچھے رائٹر چاہیے. تو اب یہاں تک آ کے ریویریٹی پکچر نے مجھے ایک خط لکھا کہ اتنے لاکھ روپے ہم آفر کرتے ہیں، ہمارا پینل ہوگا 3 رائٹرز کا، آپ صرف نگرانی کریں اور اندھیرا جوالے کو پھر سے ہم بنائیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ پھر سے نہ بنائیں، یہ برباد ہو جائے گا، جو کچھ آئے اتنے ہی رہنے دیں. انہوں نے ضد کی کہ نہیں یہ وہ. تو پھر میں نے باقاعدہ ہائی کورٹ سے اسٹے لیا اور ان کو کہا کہ یہ نہ بنائیں کیوں خراب ہو جائے گا. تو ٹھیکیداروں کے ہاتھ میں کام آیا تو وہ نہیں دیکھتے کہ ایک مکالمہ جو اتنا خوبصورت ہے، تو مطلب جب وہ اپنے بچے کو گولی مارتا ہے جعفر حسین، تو گھر میں اپنی بیوی سے خود تو نہیں رو سکتا، اس کو جوڑ کے کہتا ہے کہ روتی کیوں نہیں، تو بہن کا بال نوچ اپنی. تو خود نہیں روتا اور اندر سے ٹوٹا ہوا ہے. تو اس میں کبھی صاحب آتے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں یار تم نے تو بڑے حق حلال سے اس کی پرورش کی تھی، تو پھر کیا؟ وہ کہتا ہے یہ کوشش تو بہت کرتے ہیں مگر تھوڑا بہت ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ دودھ سے بھری لبالب کڑاہی میں ایک چھینٹ اگر نجس پانی کی پڑ جائے تو وہ تو گندا ہو جاتا ہے، تو تھوڑا بہت کیا. تو اس طرح کے مکالمے جو کہ سنا ہے کہ صدر صاحب نے بڑی تعریفیں کی ہیں کہ یہ تو میرے سے آگے کی تبلیغ کر رہا ہے. حالانکہ میں نے تبلیغی نقطہ نظر سے نہیں، انسانی سرشت کو تبدیل کرنے کی ایک کوشش تھی. آپ حافظ قرآن بھی ہیں، تراویح بھی پڑھاتے رہے، کشمیر کے جہاز کی ٹریننگ بھی لی. ہاں بالکل. اب کتنے مذہبی ہیں؟ مذہبی میں نہیں ہوں، میں ریالٹی کا جس طرح کا مذہب ہمارے رسول نے پیش کیا ہے یا اس کے اس طرح کا، جس طرح کی یہ حکایات اور کتابیں اور آج کل تو اس موبائل پہ آتی ہیں ایسی آڈ کہانیاں، غلط بیانیاں جو مولوی لوگ. تراویحاں بھی پڑھاتے رہے آپ؟ تراویحاں میں نے یہ نیلا گنبد مسجد میں پڑھائی. مسجد مبارک ایک ہے ریلوے روڈ پہ، وہاں میرے دادا رہتے تھے اور وہ بہت اچھا علاقہ تھا. اور دادا میرے چونکہ حافظ تھے، ہماری ایک حافظ آتے تھے، وہ وہاں تراویح بھی پڑھاتے تھے. تو والد کہتے تھے جہاں دادا پڑھاتے تھے وہاں ہی تم پڑھاؤ گے.
تو پہلی وہ مسجد مبارک میں پڑھائی جہاں 8 تراویحیں پڑھتی ہیں، زور سے آمین کہتے ہیں. تو میں اہل حدیث. اہل حدیث. کیا یہ سچ ہے کہ ایک نجومی نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میٹرک سے آگے نہیں پڑھ سکتے اور آپ نے پی ایچ ڈی کر کے دکھا دی؟ ایک افضل نام کا نجومی تھا جو نگینہ بیکری میں بیٹھتا تھا. تو ایک دن ہم نے ان سے کہا افضل صاحب ہمارا بھی کچھ کریں، تو اس نے بڑے غور سے عیسائی صاحب سے کہا بس ٹھیک ہے اینڈ ہو گیا. اچھا مجھے بڑا غصہ آیا، میرے تو دل میں بڑا ارمان تھا ابھی. اس وقت یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے طاقت دی اور میں نے کہا یہ تو بہت غلط بات ہے. چھپ چھپ کر تعلیم حاصل کی. چھپ چھپ کر اس لیے کہ جتنے میرے ارد گرد لوگ تھے مجلس ترقی ادب میں وہ سارے یا تو میٹرک تھے یا انڈر میٹرک تھے. تو میں نے کہا کہ ان کو پتہ چل گیا، جو میرا امیڈیٹ باس تھا وہ بھی میٹرک تھا، عبدالغفار، یہ تو بہت ہی متعصب آدمی ہے، اگر اس کو معلوم ہو گیا تو مجھے نکال دینا. اسی لیے میں نے چھپ کے کیا. ایف اے اور بی اے اور ایم اے کرنے سے پہلے میں حمید احمد خان آ گئے تھے ڈائریکٹر، تو میں نے ان سے بڑا کہا سر آپ اجازت دیں تو ایک بات کرنی ہے، آپ ایجوکیشنسٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں. میں نے کہا میں ایم اے تو کرنا چاہتا ہوں ریگولر. تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میں 3 گھنٹے کے لیے جاؤں گا اور وہ 3 گھنٹے میں 2 بجے کے بعد کام کر دوں گا. آپ نے کام لینا ہے میں بورڈ میں رکھوں گا. تو انہوں نے بورڈ میں رکھا. بورڈ میں جو چیئرمین تھے وہ تھے ایس اے رحمان. تو میٹنگ ہوئی، پتہ نہیں چلا کیا ہوا. دوسرے دن مجھے جاتے ہی ملازم آیا کہ صاحب بلا رہے ہیں. میں گیا، میں بڑا خوش تھا. میں نے کہا مجھے کہیں گے کہ ایسا ہے، کیونکہ ان کے کہنے سے میں نے موٹر بائک بھی خرید لی، کیونکہ فٹافٹ گھر سے آنا اور پھر دفتر سے کالج جانا یونیورسٹی اور پھر واپس آنا بسوں میں تو نہیں ہو سکتا. تو وہ جناب انہوں نے کہا کہ یونس صاحب، یونس جاوید صاحب پورا نام لیتے تھے، مجھے افسوس ہے بورڈ نے آپ کو آپ کا جو درخواست تھی مسترد کر دی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو ایس اے رحمان ہے یہ 3ری کلاس سے میرا ہم جماعت ہے. ہم ایک ہی تانگے میں جایا کرتے تھے. ایک لوہاری کے باہر ہوتا تھا، ایک لارڈز ہوٹل کے باہر، جہاں 2 تانگے تھے. ایک ہمارے پاس تھا اور اس کو پتہ ہے یہ نہایت خوشخط آدمی تھا، اب انتہائی بدخط آدمی ہے اور بدطینت ہے، کہ اپنے آپ کو چیئرمین موزے تنگ سمجھا. یہ انہی کے لفظ ہیں کہ میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوتے ہوئے ایک اچھا کام کرنا چاہ رہا تھا تو اس نے روک دیا، بلکہ کہا جی اس کی نگرانی کریں، اوپر بیٹھا ہوا دیوان غالب تو نہیں پڑ رہا. یہ بھی جملہ ایسے رحمان کا. میں خاموش رہا. میں نے کہا دل تو میرا بند ہو گیا، لیکن پھر خود ہی ان کو خیال آیا کہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے. میں نے کہا جی کہ ان آفیشلی میں آپ کو الاؤ کروں اور آپ جائیں اور آ جائیں، کسی سے ذکر نہ کریں. تو اس کے بعد انہوں نے جناب یہ سیکریٹری میرے اوپر احسان کیا اور میں اس طرح کرتا رہا. اور بیچ میں 3-4 مہینوں کے بعد 1 مہینے کی چھٹی بھی لی میں نے پرائیویٹ. جب 15ویں کا امتحان ہوا نا تو اس کے لیے 1 مہینے کی چھٹی لی کہ مکان کی مرمت یہ وہ عام آدمی کو نہ پتہ چلے. تو اس میں بھی میں ٹاپ کر گیا اور 6th ایئر میں تو میرا 2nd آئی نا پنجاب میں. تو انہوں نے تو مجھے گلے ہی لگا لیا، بہت ہی پیار کیا. انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ جب آپ چاہیں رات کے 2 بجے بھی مجھ سے مل سکتے ہیں بغیر اپائنٹمنٹ. آپ کو پتہ ہے گوہر ایوب اور طاہر ایوب جو تھے وہ رات کو 9 بجے ملنے گئے تھے. تو انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے میں صبح دفتر آ جائیں. اس نے کہا جی یہ خط تو پڑھ لیں. اس نے کہا وہاں میز پہ رکھ دیں، اور انہوں نے ان کے خلاف ایجیٹیشن کروا کے ریزائن لے لیا تھا. تو اس کے باوجود انہوں نے کہا بغیر اپائنٹمنٹ آپ مجھے مل سکتے ہیں. ساری مجلس کی کتابیں آپ کو لیے آج نظر کر دیں گے، اور بہت میرے ساتھ شفقت کا ثبوت دیا. اللہ ان کو مغفرت کرے. بیٹے اسد ذیشان کے ہمراہ ناشتہ کیا. والد صاحب ڈرامہ نویس، کہانی نویس، سوسائٹی میں آپ کا کیا تعارف ہوتا ہے کہ لوگ پسند کرتے ہیں ان کا نام آنے پہ؟ کیا لوگوں کا رد عمل ہوتا ہے؟ لوگوں کا بہت جی پازیٹیو رد عمل ہے، اور جتنے مطلب ہمارے سے بڑے لوگ ہیں
جنہوں نے یہ ڈرامے ہم نے تو ریکارڈنگ میں دیکھے ہوئے ہیں اپنی، جنہوں نے لائیو دیکھے ہوئے ہیں، وہ پھر اپنے تاثرات بتاتے ہیں کہ جی کیا سچویشن ہوتی تھی. وہ جب ان کے وہ اندھیرا اجالا کے بارے میں موسٹلی بتاتے ہیں کہ جی وہ چلتا تھا تو بازار ہم کلوز ہو جاتے تھے اور ہم لوگ دکانوں پہ بیٹھ کے صرف ان کا ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے تھے. تو وہ ایک نام ہے ماشاء اللہ جو ہے وہ انٹروڈکشن اگر کہیں ہو جائے، ویسے تو مشکل کراتے ہیں ہم، لیکن ہو جائے تو بڑا پازیٹیو ریئیکشن ملتا ہے پھر آگے. مشکل سے کیوں کرواتے ہیں انٹروڈکشن؟ فرسٹلی ہم نہیں کراتے انٹروڈکشن، مطلب ہماری فیملی کا ایسا ہے کہ خود نہیں، لیکن اگر کسی کو پتہ لگ جائے تو پھر آگے ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے اس بارے میں. بطور والد کیسے ہیں یہ؟ مطلب ہماری تو فرینڈشپ ہے بچپن سے ہی، انہوں نے ہمیں ایسے بنایا کہ جی فرینڈ ہیں اور ہر چیز پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں. ہماری مطلب ڈیلی یہاں پہ صبح یہ اٹھتے ہیں 2 بجے تو ہماری 3-4 بجے تک ہماری سیاست پہ ہر چیز کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے یہاں پہ. تو ایز اے فرینڈلی ماحول ہمارا بنا ہوا ہے. ان کی سب سے اچھی بات کیا لگی؟ فرینکلی اسپیکنگ جو بات سچ ہے نا وہ آپ کے منہ پہ کر دیں گے. کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ بھائی آپ سے کوئی منافقت ہے یا کوئی چھپائی ہوئی ہے. سو جو بھی چیز ہے ہمارا کچھ بیٹر ہے یا کچھ بھی، تو ہمیں کہتے ہیں بھائی جو ڈیسیجن لینا ہے آپ نے لینا ہے، کیونکہ آپ کل کو اس کے ذمہ دار ہو. ان کی طرف سے کبھی کچھ نہ ایجوکیشن میں فورس ہوا، نہ کوئی گھر کے کام میں فورس ہوا کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے. ناراض کن باتوں پر ہوتے ہیں؟ کسی بھی بات پہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ کریٹیو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ایسے ہی ہے، وہ کسی بھی بات پہ ناراض ہو سکتے ہیں. اگر ان کو کوئی تھوڑی سی ڈفرینٹ لگی ہے تو وہ سٹارٹ میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن ٹھیک ہے وہ بعد میں پھر ہمارا یہ ڈیلی کا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں وہ پتہ ہے کہ جب ناراض ہیں 5 منٹ کے بعد وہی ہم پھر گپ شپ مار رہے ہوں. آپ لوگوں کی شادیاں وغیرہ انہوں نے اپنی مرضی سے کی ہیں یا آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے؟ نہیں، فیملی ڈیسیجن ہمارے سارے، پیرنٹس نے ہی ڈیسیجن لیے ہیں سارے. ان کی کہانیوں کے موضوعات میں آپ بھی آتے ہیں کہیں؟ ہاں کہیں مطلب میں نے ان کے ساتھ کچھ پلیز میں کام بھی کیا ہے. مجھے یاد ہے ایون اندھیرا اجالا میں بھی ایک چھوٹا سا بچپن سے اس وقت سے کر رہا ہوں، اور ایک اس کے بعد پتجھڑ میں بھی کیا. تو پی ٹی وی پہ کافی جانا رہا ان کے ساتھ. تو کریکٹرز میں تھوڑا بہت رول ہوتا ہے. کوئی میرے دوست وغیرہ جس طرح ہم ان سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں ان کا بھی قصہ آ جاتا ہے بیچ میں. اپنے کمرے میں آئے، اپنی لکھی ہوئی کتابیں دکھائیں. تخلیقی تحریر کے لیے کیا ایک خاص ماحول کی ضرورت ہوتی ہے؟ کرسی، ٹیبل، یا کہیں بھی لکھا جا سکتا ہے؟ کہیں بھی لکھا جا سکتا ہے. تخلیق جو ہے وہ ایسے ہے جیسے کومپل نکلتی ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ جی میں ایسا کروں اور بنڈا شاہ جو ہے وہ پاؤں پہ برف رکھ لیتا تھا، کوئی شیشے توڑتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سب ایسی کہانیاں ہیں. لکھنے والا اس کو پتہ ہی نہیں. میں نے قبرستان میں بیٹھ کے مجھے گھر میں تو لکھنے نہیں دیتے تھے، تو قبرستان میں لکھا، پھر دفتر بند کر کے وہاں لکھا. گھر میں تو میں نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا. تو یہ غلط بات ہے کہ یہ ماحول مجھے بنا کے دیا تھا میرے بیٹے نے، اے سی لگا کے اور یہ کرا کے پردے لگا کے کہ میں نے کہا میں نہیں لکھ سکتا. وہی ٹھیک ہے. جب بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ رات کو سوتے ہوئے اتنا کوئی اچھا خیال آتا تھا کہ میں بغیر بتی جلایا، کیونکہ اگر میں بتی جلانے سوئچ کو آن کرتا تو اتنے میں نکل جاتا، تو وہ میں نے بغیر صبح اٹھ کے پڑھا تو پڑھا نہیں جا رہا تھا، جوڑ جاڑ کے بہترین سین لکھا گیا. ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ کسی خاص ماحول کی ضرورت نہیں، اندر کا ماحول ٹھیک ہونا چاہیے. کیا آپ کے گھر پر کتابیں لانے کی اجازت نہیں تھی؟ نہیں، وہ زیادہ مذہبی گھرانہ تھا نا، تو وہ کہتے تھے یہ ناول، یہ افسانہ، یہ نہیں. میں تو کوئی یہ تو کرنا تھی. تو والد صاحب کا خیال تھا کہ یہ بیہودہ باتیں ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا. خود وہ اتنے سادہ تھے کہ جو پہلی ان کو دکان بنائی جو نیلا گنبد اور انارکلی کے کارنر پہ تھی، تو اپنے ایک دوست کو جس کا نام محمد شریف صاحب تھے، وہ ان کو بٹھا کے چلے گئے کلکتے سامان لینے. 2 مہینے آئے نہیں. بڑا ان کا سوشل تھے، پھرنے چننے والے. دلی گئے، کلکتے گئے. میری پیدائش سے پہلے ہی واپس آئے تو محمد شریف صاحب نے اس دکان کا کرایہ نامہ اپنے نام کروا لیا. ان کو بڑا دھچکا لگا کہ یہ میں تو اس پہ اتنا غریب آدمی سمجھ کے اس کو مدد کرتا تھا، اور یہ اس نے کیا کیا. تو انہوں نے بولنا بند کر دیا اور کچھ نہیں کیا، اور نئی دکان کھولی. وہ سب کسٹمر ادھر آ گئے. تو اتنے سادہ لوگ تھے. لکھتے وقت آمد ہوتی ہے یا خود سوچ سمجھ کے آورد کرنی پڑتی ہے؟ نہیں، آمد ہی ہوتی ہے. ایک وفور ہوتا ہے اور کریشن کا ایک اتنا ابال ہوتا ہے کہ اس وقت اندھیرا ہو، سویرا ہو،
چاند روشنی ہو وہ آدمی لکھ لیتا ہے, پوائنٹس ہی لکھ لیتا ہے کم از کم. یعنی جوڑ جاڑ کے کہتے ہیں, وہ کلاس میں پڑھا رہے تھے کہ دیکھیں جی سسپینس ہوتا ہے, کلائمیکس ایسا ہوتا ہے, ایک سیمی کلائم. ہم ان سے بالکل آ رہی ہیں, کچھ نہیں جانتے. وہ اللہ تعالیٰ اس کو سب کر دیتا ہے. یہ آپ مجھے دیکھیں کہ 22 کروڑ کی آبادی میں سہیل وڑائج کتنے ہیں؟ 15 بھی نہیں ہوں گے. تو یہ اس کا انتخاب ہے نا, ہر آدمی تو نہیں بن سکتا سہیل وڑائج. آپ کی زندگی میں تو بڑی یکسانیت رہی, ساری زندگی مجلس ترقی ادب میں کام کیا, لیکن آپ کے کردار بڑے متنوع, آپ کے ڈراموں کا موضوع بڑا متنوع رہا. یہ بتائیں کہ اس کا مشاہدہ کیسے کیا؟ کچھ چیزیں ہمیں راستے میں ملتی ہیں تو وہ سب کانشیس میں چلی جاتی ہیں, لیکن لکھنے والے کو خدا نے یہ طاقت یا وہ دیا ہے کہ لکھتے لکھتے کوئی چیز اوپر سے اترتی ہے, اور پھر اگلا جملہ میں کاٹ دیتا ہوں تو وہ کون ہے؟ وہ بھی اندر کریٹک ہے. وہ کریٹک بھی ساتھ چلتا ہے اور مشاہدہ بھی ساتھ چلتے ہیں. پیسے ٹھیک ملتے رہے؟ پیسے یعنی پلے کے 350 ملتے تھے, اتنی تنخواہ تھی. تو میں کہتا تھا ایک ڈرامہ لکھ کے مہینے کا 350 سے 700 ہو جاتا ہے, یہ تو بڑی بات ہے. اتنے ہی پیسے تھے, پیسوں کے لیے نہیں کام کیا. آپ دیکھیں کہ 1500 روپیہ کوئی رقم ہے. یعنی کانچ کا پل جو بیجنگ یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے, مجھے اس کے 1530 روپے ملے تھے لانگ پلے کے. پھر وہ پرائڈ آف پرفارمنس ملا تو 5 روپے فی منٹ اور بڑھا دیے. مطلب ہے میں نے کبھی حساب نہیں کیا, میں چاہتا تو بہت پیسے کما سکتا. آپ کے ڈرامے تو بہت مشہور ہوئے, آپ خود نہیں مشہور ہوئے, یہ کیا وجہ ہے؟ میں شائنیس ہے, پیچھے رہنا. میں جیسے لوگ جو جاتے ہیں نا فنکشنز کے اندر تقریریں کرتے ہیں, اپنے آپ کو وہ کرواتے ہیں, وہ میرے اندر ہے نہیں. اسی طرح عطا کاظمی نے ایک دفعہ مجھے فون کیا کہ کھوئے ہوں کہ جستجو ایک میرا پروگرام ہے تو اس دفعہ تمہارا ہے, تم آنا ہے. میں کہا نہیں میں نہیں کرانا. وہ بڑا میرے کمال ہے, تم کیوں نہیں کرانا؟ بہرحال میں گیا, بڑی عزت افزائی ہوئی کہ ٹھیک ہے اپنا کام خاموشی سے کرنا چاہیے. کام اب میں جمع کرتا ہوں, اب میرے اوپر PhD ہو رہا ہے, ایم فیلز ہو رہی ہیں, بڑے بڑے اچھے تھیسس. ان سے مجھے پتہ چلا کہ میں نے اتنا کام کیا, اتنے ڈرامے لکھے, اتنا وہ تصوف پہ بھی کام کیا. اقبالیات کی مختلف جہتیں, صحیفہ ہے اقبال, وہ اقبال کی تنقید نگاری, اور یہ PhD کا تھیسس. مجلس ترقی ادب میں نوکری کا تجربہ کیسا رہا؟ نوکری جی, یہ پہلے 2 جو ہیں ڈائریکٹر وہ تو بہت میرے لیے معاون ثابت ہوئے. اور قاسمی صاحب کو بھی میں اپنے والد کے برابر ہی سمجھتا تھا. ان کے اندر کوئی کمپلیکس تھا. وہاں ایک خاتون آ گئی تھی منصورہ حبیب, وہ حکمرانی کرتی تھی کہ اس کو اندر کریں, اس کو باہر کریں, اس کو یہ کریں. لیکن غبی بہت تھی, جس کو وہ کہتے تھے بہت انٹیلیجنٹ ہے. پروین شاکر کو بھی میں لایا تھا, یہ اس سے بڑی شاعرہ ہے. بلکہ ایک قطر کا ایوارڈ ہے جو ان کو ملا تھا, ایک پاکستانی ادیب اور ایک انڈیا کا ملتا ہے 1.25 لاکھ روپیہ ساتھ. تو قاسمی صاحب لے کے آئے تھے, میں نے ڈرائیور سے کہا وہ یہ بکسہ پڑا ہے مجھے دکھاؤ تو صحیح کیا شکل ہے اس کی. تو وہ ہنسی جائے ڈرائیور عبدالغفار. میں نے کہا کیوں ہنستے ہو؟ کہتا ہے جی وہ بی نے پکڑ لیا تو اس کو بجائے اس کے کہ سنار کو پہلے دکھاتی ہیں, انہوں نے پہلے توڑ دیا. جیسے پرانے برتن لینے والے فوراً توڑ دیتے ہیں تاکہ گاہک جو ہے نا وہ واپس نہ لے لے. تو توڑ دیا. اب وہ گئی ہے تو انہوں نے کہا جی تسی تو بیڑا گر کر دیتا ہے, اتنا خوبصورت ایوارڈ, چلو کم از کم ایوارڈ تو ہے تھا. اب مجھے تو یہی کیا کہ بس نکال دیا. میں باہر نکلا تو مجھے ایک پروڈیوسر لے گیا, اس نے 6 لاکھ روپیہ میرے آگے رکھا. تو میں نے اسی کے گھر میں سیریل لکھنا شروع کیا. آپ یقین کریں اللہ کی مرضی 16 دن میں 15 ایپیسوڈ لکھے میں نے, اور اس کو نہیں بتایا. میں نے کہا پھر وہ کہے گا اتنا آسان کام ہے. وہ پڑھ کے رکھا میں نے. تو اسی کے بعد مجھے فون آنے لگے NCA میں. تو میں نے کہا اٹینڈ نہیں کیا, گھر والی کو کہا چھوڑا, یعنی کہ نہیں کہتے بات کریں. میں ایک دن میں نے غصے میں اٹینڈ کیا تو آگے سے سرمد سبائی بولا. میں کہا تم یہاں کیسے؟ کہا یار تمہیں پتہ نہیں میں اسلام آباد سے آتا ہوں 4 دن کے لیے, میں بھی آتا ہوں, امجد اسلام بھی آتا ہے, تمہارا نام بھی ہے. یہاں ایک ہم نے فلم اینڈ ٹیلی ویژن ڈپارٹمنٹ کھولا ہے اور اس میں اسکرپٹ رائٹنگ کے لیے تمہارا نام ہم نے, تو تم آ کے ملو. اور لینگس فیلڈ جو ہے وہ اپنا ہمارا ہیڈ ہے, جرمنی سے آیا ہوا ہے. تو میں نے کہا اچھا. تو میں گیا
تو لینگس فیلڈ نے مجھے بٹھا کے زمین پہ ساری کلاس بٹھا دی اور مجھے کہا کہ اچھا بولیں. میں نے جو مجھے آتا تھا بولا, ایکسیپٹ ہو گیا. انہوں نے مجھے, جو قاسمی صاحب 16,000 روپیہ دیتے تھے, حالانکہ تنخواہ میری 28,000 تھی, پوری نہیں دیتے تھے, 90,000 انہوں نے شروع کر دیا مجھے, یعنی 1,000 روپیہ پر آور کے حساب سے, اور بڑی عزت دی, بڑی توقیر دی. اس کالج میں ویسے ٹوٹا پھوٹا ہے لیکن اس کے روایات بہت زبردست. وہ 3-4 سال میں نے وہاں کام کیا. آپ اپنی کس تحریر کو اپنا شاہکار سمجھتے ہیں؟ ہر اچھی جو بھی تحریر ہوتی ہے نا, مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک آنچ کی کسر رہ گئی ہے. شاہکار میں کیسے کہوں اس کو. کیا ادیب کا کسی مخصوص لابی سے تعلق ہونا چاہیے؟ یہ کسی لابی سے تو مخصوص نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے یہاں, ان میں کوئی نہ کوئی خوبی خصوصیت ہے. تو آپ سے کوئی خوبی یہ لے لے جو جیسے کہ آپ کرتے ہیں, اور موسیقار سے موسیقی کا سر لے لیں. اگر میں لکھنے والا نہ ہوتا تو میں موسیقار ہوتا, کیونکہ میں ادھر بڑا رجحان تھا, اور میں نے وائلن لے کے آیا تھا بڑا پتہ نہیں کہاں سے, اور ابھی 1,000 روپیہ دینا بھی تھا, تو والد صاحب نے وہ پکڑا کے چولہے میں ڈال دی. وہ بھی ڈرامہ بنایا. تو وہ سر پہ جو کچوکے لگے ہیں وہ انسان کے راہ کھولتے ہیں. اور صبر کرتا ہے جب آدمی, جب آپ کے اوپر وبال پڑتا ہے اور آپ صبر کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کو آ جاتا ہے. لوگ کچھ بھی کہیں, شاہکار نہیں کہنا چاہیے, وہ اسی کی ذات ہے. احسن القصص جو ہے قرآن کو کہتے ہیں, اس میں ایسے قصے ہیں. میرے پاس ایک بڑا پروڈیوسر آیا کہ میرے پاس 500-600 کروڑ روپیہ فالتو ہے, تو آؤ بنائیں. میں نے کہا میں زلیخا اور یوسف کی داستان جو قرآن میں ہے اس کو بناؤں گا, اور اس پہ 500-600 کروڑ کم ہو جائیں گے, زیادہ کرنے چاہیے. وہ رائل ٹی وی والا, اس کے بعد وہ بٹو صاحب پھر آئے نہیں, کہتے تھے میں بنانا ہے, مگر ان کو حوصلہ نہیں پڑا, وہ بیمار ہو گئے. تو میں نے کہا کہ ہم کر سکتے ہیں اس طرح, اگر وہ میسج بنا سکتے ہیں اور اس طرح کی, ہم کیوں نہیں بنا سکتے. آپ پیسے لگائیں, اور جس طرح کے محلات ہیں مصر کے, اور یوسف اور زلیخا کا قصہ کمال کا قصہ ہے. آپ کو 2013 میں تمغہ حسن کارکردگی ملا. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو خدمات انجام دی اس کا کچھ صلہ مل گیا؟ ہاں خوشی تو ہوئی تھی. میں عطا کے لیے لے کے گیا تھا مٹھائی, اور دفتر یعنی یہ جو الحمرہ کے ملازمین ہیں ان کے لیے الگ لے کے گیا تھا. خوشی ہوئی تھی, اور لاکھوں روپیہ بھی ساتھ ملتا ہے اس واسطے بھی. لیکن یہ ہے کہ 4 یا 5 سال ہوئے تھے تو مجھے ایک فون آیا کہ اس نے کہا کہ یار آپ کو ملے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں. میں نے کہا حساب لگا کہ میں نے کہا 4.5 ہوئے ہیں, ابھی 5 نہیں ہوئے. کہتے وہ آپ نے 5 ہی کہنا تھا, ہم آپ کو ستارہ امتیاز دینا چاہ رہے تھے. میں نے کہا وہ یار وہ دے دیں, پیسے نہ دیں. لیکن پھر وہ نہیں ہوا. ساری زندگی لکھتے لکھتے گزر گئی, کیا کافی پیسے کمائے؟ نہیں, لکھنے میں کوئی پیسہ نہیں کمایا. آپ دیکھیں نا, کہانی کا کون دیتا ہے, کتنی بھی محنت کریں. تو کہانی تو منٹو صاحب کو ہی 15 روپے ملتے تھے. وہ کہتے تھے میرے جیسی بیوی کس کو ملے گی. منٹو کہتے تھے صفیہ کو میں لا کے دیتا ہوں 25 روپے, تو وہ کہتی ہے یہ 10 روپے آپ کے بوتل کے, اور یہ 10 روپے گھر کے لیے میں کر لوں گی, اور یہ باقی جو ہے 5 روپے فلاں کے اور 5 روپے آپ کے ٹانگے وانگے کے. کہتے ہیں ایسی اچھی بیوی میں خود اپنے آپ کو کہتا ہوں. تو بہرحال وہ بھی اسی طرح گئے, حالانکہ اتنے بڑے رائٹر تھے. یہ جو رومانوی ڈرامے ہیں یہ نہیں کبھی آپ نے کوشش کی, یہ جو آج کل سیریز چل رہی ہیں؟ سر میں وہ ایک طرح کی کہانی, کراچی جائیں تو 200 ڈرامہ بن رہا ہوتا ہے ایک ہی کہانی پہ. تو میں تو ویرائٹی کا اتنا, میں کہتا ہوں ایک میں نے ایک ڈرامہ لکھا تو اس کے بعد دوسرا اگلا ڈرامہ بالکل مختلف ہوگا, کوئی اور ہی. تو یہ وہ تو لکھے جا رہے ہیں, بنائے جا رہے ہیں. اور اب یہ ہے کہ بنا لیا آپ نے ڈرامہ, 10 لاکھ روپیہ لگا, اس سے کہا جی 15 دے دو, انہوں نے کہا جی 13 لے لو, انہوں نے اشتہار لے لیے. بس یہی ہو رہا ہے. اب اس کے اندر جو ایک لگن ہوتی تھی لکھنے والے کی ایک ایک چیز کے اوپر, اب سب لوگ لگے ہوئے ہیں اس کو, اس ذرا سے انٹرویو کو درست کرنے کے لیے کہ یہ پرفیکٹ ہو. پرفیکشن کی تلاش نہیں ہے اب. تو پرفیکشن, میں ڈرامہ ایسا رومانٹک کیا لکھوں. فلمی کہانیاں بھی لکھی؟ ہاں سر, 3 فلمیں لکھی. ایک میں نیشنل فلم ایوارڈ ملی, وہ جو سب سے اونچا پرلطرف ہے وہ نیشنل فلم ایوارڈ ہے. اس کے ساتھ 50,000 روپے ملتا تھا. وہ تینوں میں سے ایک ڈائریکٹ حوالدار جس کا نام تھا وہ, اور وہ 1 ہفتہ چھٹی لے کے ہوٹل بن بادیس جو ہے نا
ریڈیو کے اپوزٹ. اس میں کمرہ بک کرا دیا تھا، لیکن میں صبح جاتا تھا شام کو آ جاتا، رہتا نہیں تھا. تو وہ ایک ہفتے میں وہ لکھی میں نے، اندھیرا اجالا روک کے. کسی کو میں ملتا ہی نہیں تھا. تو 3 فلمیں صرف لکھی. ایک بے نظیر لکھی تو ضیاء الحق نے اس کا نام ہی بدل دیا، تو اس طرح اپسیٹ ہو گیا. باقی ایک جورا تھی، جورا نے بزنس تو کیا، لیکن وہ رگوں میں اندھیرا جو ہے اس کو ہی میں نے اس پہ کیا تھا. فلم کے زوال کی کیا وجہ ہے؟ کیا کہانی اچھی نہ ہونا اس کی وجہ ہے؟ ہمارے یہاں زوال کی وجہ ہے کہ نیا نور ایک فلم میں گانے کے لیے گئی، پروڈیوسر کے کمرے میں بیٹھی تھی، اور باہر سے اس کو آواز آئی نہایت غلیظ کالی اونچی آواز میں کسی نے دی، ماں بہن کی. تو اس نے کہا یہ کون باہر گالیاں دینے؟ یہ ہمارے ڈائریکٹر پروڈیوسر ہیں. اس نے کہا میرا بیگ پڑھاؤ، میں اتنی کم کرنا. تو یہ ماحول تھا جو میں بھی چھوڑ آیا تھا. وہاں آپ سارا دن کام کرتے رہیں، وہ کھانا آ جائے گا، چائے آ جائے گی، کہیں شراب پیو، اب ہم شراب نہیں پیتے. یا وہ جنسی لطیفے سناؤ، مجھے آتے ہی نہیں، میں کیا کروں؟ تو وہ میں نے کہا یہ ماحول نہیں، وہاں نہیں میں نے کیا. ٹی وی پہ جاتے تھے، لکھ کے دے دیا، چیک آ گیا. بہت سے چیک نہیں بھی لیے، لیکن یہ ٹی وی اپنی یوں سمجھے انسٹیٹیوٹ ہے. جیسے ہم نے اشفاق صاحب کو اور بانو قدسیہ کو دیکھ کے لکھنا شروع کیا، یا ٹی وی کو دیکھ کے لکھنا، ہمیں کچھ ٹریننگ تو نہیں دی. زندہ لوگوں میں سب سے بڑا شاعر اور ادیب کون سا ہے؟ اب تو کوئی بڑی عمر کا بھی نہیں ہے کہ بڑا اس کو کہہ دیں. نہیں ہے میرا خیال ہے. میں بڑے کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت، یعنی جیسے فیض تھے ان کا ایک اپنا رنگ تھا، جیسے میر تھے، اور کیا غالب نے اپنا ایک دیوانچہ لکھا ہے اور دنیا ہلا کے رکھ دی. وہ سلسلہ اب نہیں چلے. میرے خیال میں لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں رہا، نہ تھنک کا، نہ سوچنے کا، نہ کسی دوسرے کی اصلاح کرنے کا. تو یہ تو قربانی مانگتی ہے یہ چیزیں. ادیب کس کا نام لیں؟ بڑے اچھے اچھے ادیب تھے ہمارے یہاں، بڑے اچھے افسانہ نگار تھے. اب اس میں داخل ہوتے تھے تو پہلی میز پہ جناب احمد مشتاق بیٹھا ہے، سلیم شاہد بیٹھا ہے، انتظار حسین بیٹھا ہے، سجاد باقر رضوی بیٹھا ہے، میں بھی وہاں بیٹھتا تھا. اور اگلی میز پہ اعجاز حسین بٹالوی، صلاح الدین محمود، اور محمد صفدر میر زینو، اور اس طرح کے آگے عزیز الحق. اور تو ہر ٹیبل کا الگ خوشبو تھی. آپ فلسفے کی بات کرنی چاہتے ہیں تو یہاں بیٹھ جائیں، شاعری کی کرنا تو ادھر چلے جائیں، افسانے پہ بات ہے تو ادھر آ جائیں. تو مہکتا تھا. پاک ٹی ہاؤس ایک ماں کی طرح تھا. کوئی بھی دکھ ہو دنیا کا چھوڑ کے وہاں چلے جائیں، کوئی نہ کوئی آپ کو اپنا غم گسار مل جاتا تھا. اب کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ جہاں جائیں اور کوئی اپنا مل جائے. ایک دفعہ میرے ساتھ ہوا تھا کٹیا، اس میں اکیلا بیٹھا تھا دوپہر کو، تو دروازہ کھلا تو اشفاق صاحب اندر آئے. میں کوئی اور شخص تھا ہی نہیں. وہ سیدھا میرے پاس آ گئے کہ آپ اکیلے کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا میں اکیلا تھا اس لیے. اس طرح انہوں نے باتیں شروع کی اور بہت اچھی اچھی باتیں مجھے کی، اور کہا کہ تم مطلب میں تمہیں پتہ نا تمہارے میں نے پیشین گوئی کی تھی. میں اصل میں نے ایک کہانی میں نے ادب لطیف میں لکھی، ایک لکھی داستان وہ میں جو ان کا رسالہ تھا، ایک لیل و نہار کا بھی وہ ایڈیٹر تھے اس میں لکھی. انہوں نے صدیقہ بیگم جو ادب لطیف کی ایڈیٹر تھی اور ان کی عزیزہ بھی رشتہ دار بھی تھی، ان کے ظفر صاحب ان کے بھائی تھے، تو ادب لطیف جو نکالتے تھے وہ ان کو بھیجا کہ یہ کون ہے لڑکا، اس کو تلاش کرو. مجھے تلاش کر کے وہ کہنے لگے چلو. میں کہا کدھر جانا ہے؟ بتانا نہیں، تمہیں ایک ادیب سے ملانا ہے. وہ پتہ سے لگے، وہ مجھے لے گیا. وہ جو سمن آباد کی ڈونگی گراؤنڈ ہے نا، اس میں یہ رہتے تھے اپنا اشفاق صاحب. میں گیا تو ایک بڑا وجیح خوبصورت آدمی اور بچے اس کے، بیگم. تو انہوں نے مجھے لیکچر دیا. ہاں میں نے تمہاری کہانی دیکھی، تمہارے اندر سپارک ہے، تم نے سپر نہیں ڈالنی. تم یہ میرے پلے کچھ نہیں پڑا. میں خوفزدہ سے سنتا رہا، لیکن مجھے انہوں نے بڑی تھپکی دی اور بڑے پیار سے رخصت کیا. تو وہ بڑا حوصلہ. میں کہا تمہیں پتہ ہے پہلی دفعہ میں نے تمہیں اپریشیٹ کیا تھا. میں نے کہا ہاں جی بڑی مہربانی.